बसंत बुखार लौट आई, बड़ी मेहनत हुई। क्या कोई तवीज़ कराया, कोई दम कराया, क्या कराया कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो आखिरकार मान गए? हमारे एक बड़े मोहतरम भाई हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी हैं, गोगी मलिक साहब। उन्होंने ये गुप्त काम शुरू किया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के पास और मियां नवाज शरीफ साहब के पास, वो लेकर गए। मैं सबसे बड़ा जो क्रेडिट है ना, वो मैं अपने गोगी मलिक साहब को देता हूँ कि जब माफिया को पता चलता था कि ये अब इस ट्रैक के ऊपर चढ़ गए हैं, अब ये इन्होंने करवाना है, तो वो माफिया आके कोई ना कोई एक्सीडेंट करता था। वो माफिया वो है जो 20,000 रुपए की रकम बेच रहा है पतंगों की, 25,000 रुपए का ही बेच रहा है। इतनी सख्ती और इतनी तनकीद सुनने के बाद भी अगर वो फेस्टिवल करवा रही हैं तो फिर ये बहुत बड़ा, ये हम उनको चाहिए। जनाब मुबारकबाद पेश करते हैं। जो स्पेसिफिक डोर से मतलब लिखी सिर्फ गई डोर से हुई जो रिपोर्ट से हुई है वो 17 थी। अच्छा। तो वो जो एक हवा बना हुआ था ना जी के पता नहीं कितने हजार बंदा मारता डोर में, वो बात खत्म हो गई। उसमें दो हमारे पास मार्केट्स थी, एक तो मोची दरवाज़ा जो कि आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी, और उसके बाद बागवानपुरा कि ये मार्केट जो है ना ओपन होगी। उसके अलावा किसी भी जगह कोई इसका जो है काम नहीं कर सकेगा, और इसको प्रॉपरली जो है रजिस्ट्रेशन होगी इसकी, और वो गवर्नमेंट ही करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान खबर टीवी। बसंत बुखार लौट आई, बड़ी मेहनत हुई और आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उन दोस्तों से जिन्होंने इस हकीकी मानों में मेहनत की, दिन रात एक किया। सरकारी दफातर में गए, प्राइवेट दफातर में गए, किसी ने कहा फलां बंदा जो है वो आपकी मामनत कर सकता है, ये उधर भागे, इन्होंने टाइम नहीं देखा। किसी ने कहा कि जी वो सरकारी अफसर जो है ना वो आपकी मदद कर सकता है, इनको किसी ने कहा कि वो मिनिस्टर आपकी मदद कर सकता है। ये मेरे सामने की बात है क्योंकि कुछ सफ़र मैंने भी इनके साथ गुजारा। मैं एक निजी टीवी चैनल में प्रोड्यूसर था, तो मैं भाईजान शकील भाई को और भाईजान को कॉल किया करता था। ये अपने दोस्तों को लेके बड़ी गैदरिंग में पहुंचे तो मैं इनको कहता था, मैं कहा यार पता नहीं ये लोग ना मुझे समझ से बाहर है, ये क्या सोच रहे हैं, पतंगबाजी खुलनी भी नहीं है, ये लगे हुए हैं। लेकिन आखिरकार इनकी मेहनत रंग ले आई, उम्मीद की एक किरण नज़र आना शुरू हो गई। पंजाब हुकूमत का बहुत बड़ा फ़ैसला, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का बहुत बड़ा फ़ैसला। और आप यकीन जाने मैं बार बार इतना बड़ा फ़ैसला बार बार जिक्र कर रहा हूँ। आप नहीं, आपको शायद इल्म नहीं कि इसके पीछे किन मुश्किलात और किन जो है वो दबाव के सामने करने पड़े हैं उनको। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन, मेरे भाई जानी मानी शख्सियात 4 ब्रदर्स के नाम से जो है ये पहचाने जाते हैं। और मेरी मुराद शेख शकील साहब मेरे साथ हैं, उनसे पूछने भाईजान ने तो मीटिंग की है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दूसरे 2 भाई भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक जो हमारे चौथे भाई हैं, यानी कि वो 4 जो पूरे होते हैं वो जॉब पे हैं, वो आ नहीं सके, मोहम्मद फैसल साहब, शेख मोहम्मद फैसल साहब। तो शकील भाई से बात का आगाज़ करते हैं, आगे फिर बात चलेगी तो बड़ी दूर तक निकलेगी और पूछते हैं कि इस मेहनत के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ा, कि कौन कौन सी नींद ख़राब करनी पड़ी, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, किन किन सख्तियों का, तलखियों का सामना करना पड़ा। वो प्रोग्राम में आप सुनते भी रहेंगे और उम्मीद करूंगा कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र उस्मान भाई। शकील भाई आखिरकार आपकी मेहनत रंग ले आई। जी ये अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ी मेहनत के साथ। क्या कोई तवीज़ कराया, कोई दम कराया, क्या कराया कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो आखिरकार मान गई? मरियम औरंगज़ेब साहिबा बड़ी एफर्ट कर रही हैं इस मामले के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि 2024 जून का महीना हो और उस वक्त हमारे एक बड़े मोहतरम भाई हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी हैं, गोगी मलिक साहब। उन्होंने ये गुप्त काम शुरू किया, उन्होंने हमें नहीं बताया। जब वो 2025 फ़रवरी के अंदर जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने पेशावर में बसंत की। पेशावर में बसंत, अच्छा। वो बसंत का सारा जो मवाद जो था ना वो उठा के लेकर आए, लाहौर लेकर आए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के पास और मियां नवाज शरीफ साहब के पास वो लेकर गए
5 मिनट की मीटिंग जो थी उन्होंने वहाँ पे उनकी हुई और 1.5 घंटा उन्होंने वहाँ पे वो सारी चीज़ें उनको बताई कि देखिए हमने क्या क्या काम किए हैं और पिन्ने दिए, पतंगे दी, गुड्डे दिए, बड़े गुड्डे भी उड़ाए और वहाँ पे होटलिंग के लिए भी उन्होंने सारा अरेंज किया हुआ था। तो मैं सबसे बड़ा जो क्रेडिट है ना वो मैं अपने गोगी मलिक साहब को देता हूँ, गोगी मलिक साहब को आप क्रेडिट और उमैर मसूद साहब को जो हमारे चेयरमैन भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं। मुझे ये बताएं शकील भाई कि हर गुजरता दिन मेरा ख्याल में आपको 5, 6, 7 साल से भी पहले से मेहनत करी, लेकिन मेरी इंटरेक्शन जो आपके साथ की वो 6, 7 साल पहले हमने आपकी छत पे एक बारबेक्यू और गुडिया रख के वो सारा एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। उसके बाद फिर एक हमने मीनार पाकिस्तान में किया जहाँ पे हमें ख्याल कास्ट्रो साहब के जो थे उनके वो भी वहाँ पे शरीक हुए 2018 में। हाँ 2018 के इलेक्शन जब तहरीक साहब की हुकूमत आई। इतनी एफर्ट्स के बाद क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती थी, सरकारी अफसरान की क्या क्या चीज़ें माननी पड़ती थी, क्या वो आपको कहते थे कि यार अब ये कर लें वो कर लें इसको मना लें, क्योंकि आपके ग्रुप में मैंने देखे थे इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि एक ना हर बंदा कह रहा था मैं चौधरी, वो कहता था मैं चौधरी, वो कहते थे मैं चौधरी। इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया आपने कि एक ही टेबल पे आगे बैठा दिया? उस्मान भाई बात पता क्या है, ये अल्लाह ताला का करम है कि एक ही बंदा होता है जो काम कर रहा होता है, पीछे उसके जितने मर्जी बंदे हों, लेकिन जो अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे दे। अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी। मैं सबसे पहले मैंने कैच किया ख्याल कास्तोरो साहब को, उनके भाई आए थे फैसल कास्तोरो, आपको याद होगा, और उस्ताद बुरा साहब जो थे उसको पढ़ गए थे तो मैंने वो बीच में हाँ जी बनारे पास तो मैंने बचाया। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार शकील साहब तुसी मनु बचा लेता है यार, ताड़ी बड़ी मेहरबानी है, नहीं तो मनु जरा सारे लै बैठना। तो वो हमने वो जो वक्त मैंने वो देखा तो मैं फिर ख्याल वो फैसल भाई के साथ मेरी इंटरेक्शन बहुत अच्छी हो गई। मैं फिर ख्याल कास्तोरों के पास भी चले गए और वहाँ पे भी हमने फिर सभी को बुलाया, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को भी बुलाया, वहाँ पे बैठा दिया। ख्वाजा नदीम वाई साहब को भी बैठाया, हमारे मोहतरम भाई हैं, उनको भी बैठाया। बकाया भी और जो थे, कोई लाहौर काइट वाला था, कोई और काइट फ्लाइंग वाले थे, पाकिस्तान काइट फ्लाइंग के भी लोग थे, हमने उनको एक जगह पे ला के बैठा दिया। अब हमारा सिलसिलाकार चलता रहा। हफ्ते में 3-3, 4-4 दफ़ा हमारी मीटिंग्स हो रही थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा हमें एक माहौल दे दिया। उन्होंने कहा शकील साहब ट्रैक दे दिया उन्होंने, जी ट्रैक दे दिया उन्होंने कहा शकील साहब ਤੁਹਾਡੀ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪੀਕ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के बंदे भी अरेंज कर लिए थे, लेकिन वो कोरोना की वजह से वो हमारा प्रॉब्लम हुआ, पोस्टपोन हो गया। फिर फैसल भाई ने क्या किया, उन्होंने कहा शकील भाई हम एक छोटा सा ना फंक्शन करते हैं बसंत का, अपनी गवर्नमेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फंक्शन जो है ना हम कर लेते हैं। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा जी हिरन मनार में हम लोग फंक्शन करते हैं, शेखुपुरा हिरन मनार में उसका एक ही डोर है आने का, और एग्जैक्ट भी उधर है और आना भी उधर से है। मैं कहा जी ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी हम वहाँ पे छोटे छोटे हट बना देंगे और मुख्तलिफ ब्रांड से हम लोग स्पॉन्सर्स भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने वो भी सारा अरेंज कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो थी वो डिज़ोल्व हो गई पंजाब की। जब पंजाब की गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई तो सारे का सारा काम ख़त्म हो गया, सिस्टम ख़त्म हो गया। फील हुआ कि नहीं, मैंने ये नहीं सोचा। मैंने कहा नहीं, मेरी जो मेहनत थी वो मैं उसके ऊपर भी कायम था। मैंने वो गवर्नमेंट चली गई, मैंने उसके बाद जी सबसे पहले मैंने फैसल खोखर से बात की जाकर, फैसल खोखर से टाइम लिया, सूबाई स्पोर्ट्स के जो वज़ीर हैं, मैंने उनसे जाके बात की तो उन्होंने हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, आप करें, मैं आपकी खातिर जो है ना मरियम साहिबा से डांट और एक खा लेता हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा और मजाक बात है उसके एक चीज़ बैन है और उनको लगा कि सीएम साहिबा से बात करेंगे तो आगे से डांट पड़ेगी। हाँ जी, तो उन्होंने ये काम किया। उन्होंने फिर हम लोग उनके पास 1-2 दफ़ा गए, 2 दफ़ा हम लोग उनके पास गए, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स जो था वो नहीं मिला। लाजमी बात है, एक
آپ کو پتہ ہے مافیا جو تھا وہ بڑا ایکٹیو تھا ہمارا, یہ جو کائٹ یہ فلائی مافیا میں بات کروں گا, جو آپ کے اینٹی مافیا کی بات کر رہے ہیں, جو جو خبریں نہیں چاہتا, نہیں, جو نہیں چاہتا, جو نہیں چاہتا کہ پنجاب میں پتنگ بازی ہو, فیسٹیول ہو. یس فیسٹیول ہو, یہ وہ نہیں چاہتا, اچھا, کیونکہ وہ اگر چاہے گا تو دنیا کو تو آگے بھی لاہور چاہیے. وہ مافیا کیوں نہیں چاہتا؟ یہ مافیا وہ مافیا کی بات میں یہ بھی ذرا پہلے آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں, انٹروڈکشن دے دوں نا کہ کہاں کیا ہم لوگ گئے. اس کے بعد جی ہم فیصل بھائی نے ٹائم نہ پھر دیا, وہ بزی ہو گئے. اس کے بعد ہم لوگ جی چلے گئے خواجہ احسان صاحب کے پاس, کیونکہ وہ لاہور کی ماشاءاللہ جمپ پال ہے, سابقہ میں لاہور میں رہے, اور ان کا لاہور کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑا اثر رسوخ رہا, اور ہم نے ان سے ٹائم لیا. وہ میرے ایک دوست ہیں سعد صاحب, میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی, میں نے کہا یار آپ خواجہ صاحب سے میری جو ہے نا ملاقات کرائیں. انہوں نے, ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے خواجہ صاحب سے ملاقات کرائی. ہم ان کے مال پہ جو آفس ہے وہاں پہ چل فلا بلڈنگ میں ہم لوگ وہاں پہ گئے, ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی او ہو کیا بات ہے جی, تسی تے مینوں پرانیاں یاداں کراتیاں, اسی بھی پتنگ بازی کرتے رہے, اسی اتھے گئے ادھر گئے. میاں صاحب بڑا شوق ہے میاں صاحب نوں بھی, تو میں یار جنہ ہو سکے گا میں تہاڈے واسطے کراں گا. میں کہ بڑی مہربانی جناب. ایک دفعہ گئے, پھر ایک دفعہ پھر دوبارہ ہم میٹنگ پہ بھی گئے ہم لوگ. تو ہوا یہ کہ اس کے درمیان میں جو ہمارے گیپ جو آتا تھا نا, وہ گیپ اس وجہ سے آ جاتا تھا کہ جب مافیا کو پتہ چلتا تھا کہ یہ اب اس ٹریک کے اوپر چڑھ گئے ہیں, اب یہ انہوں نے کروانا ہے, تو وہ مافیا آ کے کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ کرتا تھا. وہ ایکسیڈنٹ جو ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ وہ گلے میں, وہ مافیا مافیا, اچھا وہ مافیا ہے, وہ اس لیے کرتا ہے. اب میں وہ مافیا جو ہے وہ آپ میں سے ہی ہے؟ نہیں, وہ ہمارے, اللہ معافی دے جی, ہمارے مورے میں سے کوئی نہیں ہے. وہ مافیا وہ بھی آپ کے اینٹی گروپ. نہیں, وہ میں مافیا بتاتا ہوں وہ کون ہے مافیا. وہ مافیا وہ ہے جو 20,000 روپے کی رقم بیچ رہا ہے پتنگوں کی, 12 پتنگیں بیچ رہا ہے, 25,000 روپے کرخی بیچ رہا ہے. یہ وہ مافیا ہے پنجاب میں. یعنی کہ ان کی ڈور اور ان کی پتنگیں, یعنی کہ جن کو یہ رقم کہہ رہے ہیں وہ 12 پتنگیں ہوتی ہیں, تو وہ یہ ایک ہوتی ہے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں رقم, اور یہ وہ جو کام کرتے ہیں انہیں کو پتہ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بلیک منی مہنگی بک رہی ہے نا, اگر یہ نارمل بکنا شروع ہو جائے گی تو سستی ہو جائے گی. وہ تو سستی ہو جائے گی, وہ ٹکے ٹوکری میں آ جائے گی نا جی. وہ مافیا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نہیں ہونی چاہیے, یہ فیسٹیول نہیں ہونا چاہیے, اور وہ فقتاً ہوا بھی ایسے ہی ہے. میں نے دیکھا بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا آپ کو, گروپس میں بھی, میڈیا پہ بھی, کہ وہ ڈور پھرنے سے فلاں بچہ جہاں بحق ہو گیا. وہ کبھی مجھے شکیل بھائی, اب الحمدللہ آپ ایک چیز پہ سکسیزفل ہو گئے ہیں, کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. کمیٹی بنی, کمیٹی کے میٹنگز ہوئی, میٹنگز کے بعد فائنلی پنجاب حکومت نے ایک انیشیٹو لے لیا. جی یہ مہربانی ہے جی مریم نواز صاحبہ, کیا ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, یہ انہوں نے بہت بڑا انیشیٹو لیا. حالانکہ جتنا دباؤ اس وقت ان کے اوپر ہوگا نا, میں کہتا ہوں شاید کسی کے اوپر ہوگا. دیکھیں ان کو میڈیا, اس کے اوپر جماعتیں جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر کر رہی ہوں گی, کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں. ہمارا جو وکلا برادری ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ بڑے سخت حالات میں, بڑے سخت, جس میں موٹر سائیکل چنگچی رکشہ وغیرہ بھی بند کیے جا رہے ہیں, ہیلمٹ پہ بھی بہت سختی کی جا رہی ہے, قانون کی عمل درآمد ہو رہی ہے, عملداری کی جا رہی ہے قانون کی, عوام ناراض ہے, لائسنس نہیں ہے, بہت ساری سخت سزائیں بھی دی جا رہی ہیں. تو اس موقع پہ آگے اتنی سختی اور اتنی تنقید سننے کے بعد بھی اگر وہ فیسٹیول کروا رہی ہیں تو پھر یہ بہت بڑا, یہ ہم ان کو جناب مبارکباد پیش کرتے ہیں. آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں سب ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا انیشیٹو لیا, اور وہ بھی پنجاب کے لیے لیا, پنجاب کی عوام کے لیے لیا. وہ ان لوگوں کے لیے لیا جو بیچارے پاکستان سے باہر رہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے لیا جو سالوں سال ہو گئے ہیں وہ آئے ہی نہیں پاکستان. میں شکیل بھائی اسی سے کنٹینیو کروں گا. میں بھائی جان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی جان ایک نا بات آج آپ نے نا صحیح بتانی ہے. اس میں نا بالکل سننے والوں کو آج پتہ چلنا چاہیے کہ ہم, ظاہری بات ہے, ہم ایک فیسٹیول کی ایفرٹ کی, آپ سب نے مل کے, آپ کی ٹیم نے, آپ کے دوستوں نے, کہ پنجاب میں ایک فیسٹیول آئے, یہاں پہ ریونیو اکٹھا ہو. صحیح بتانا. آپ کے پاس تو ہر چیز ہے, مجھے پتہ ہے, موبائل پہ آپ سیو کی, آپ نے میرے لاسٹ پروگرام میں دکھایا بھی, بتایا. ڈور پھرنے سے کتنی جانیں جا چکی ہیں ابھی تک؟ بھائی جان اس کا نا, میں آپ کو نا, جب ہماری پہلی میٹنگ وال سٹی میں ہوئی تو وہاں پہ بہت بڑا واویلا کیا گیا کہ لو جی اتنے بندے مارتے نے, اج پھر کٹھے ہو کے بہ گئے نے.
تو میں نے احتراماً نہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں پیچھے بیٹھوں, فرنٹ پہ نہ بیٹھوں. آگے ہمارے سینئر لوگ بیٹھے, بڑے بیٹھے, بزرگ بیٹھے. تو میں نے نا ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا جی اگر آپ کے پاس یہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے تو ان کے پاس رپورٹ پڑی ہے یا 11 22 سے آپ رپورٹ منگوا لیں, آپ میری بات پہ یقین نہ کریں. اچھا, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, ہم نیکسٹ میٹنگ میں اس میں ضرور دیکھیں گے. تو وہ ساری 17 موتیں نکلی. 17 موت جی, یعنی کہ یہ آن ریکارڈ کی بین کی جی, جتنی بھی اموات ہوئی ہیں جو اسپیسیفک ڈور سے مطلب لکھی گئی ڈور سے ہوئی ہیں, ہیں. جو ڈور سے لکھی گئی ہاں ہیں, جی, اب جو رپورٹ ہوئی ہیں ڈور جو رپورٹ سے ہوئی ہیں وہ 17 تھیں. اچھا, تو وہ جو ایک ہوا بنا ہوا تھا نا جی کہ وہ پتہ نہیں کتنے ہزار بندہ مارتا ڈور میں, وہ بات ختم ہو گئی. اچھا, ایک اور بڑا سوال آپ سے, کیونکہ میری تو آپ کے ساتھ لاسٹ پروگرام میں بھی تھوڑی سی گرمی سردی ہو رہی تھی. سر وہ دیکھیں سچی بات, جہاں پہ ہوگی وہاں پہ گرمی بھی ہوگی, اور جہاں پہ تھوڑا سا پیار ہوگا وہاں پہ سردی بھی ہوگی. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ سے وہ سوال کو اور آپ بھی جواب دے سکتے ہیں اس کا, کیونکہ میں شکیل بھائی کو تنگ نہیں کروں گا. جی موسٹ ویلکم. سیف کائٹ فلائنگ ایسوسیشن سے آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسیشن کا سفر سمجھ نہیں لگی. میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی, میں خود سیف کا فاؤنڈر ہوں. ٹھیک ہے, شکیل بھائی بھی ہیں, کیل بھائی بھی ہیں, ہمارے اور ساتھی بھی ہیں, کیونکہ ہم 2 ٹریک پہ چل رہے تھے علیحدہ علیحدہ. ٹھیک ہے, جب مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ یار میرے دوست جو ہیں, میرے بھائی جو ہیں, وہ بھی اسی کام کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم بھی اسی کو کر رہے ہیں, میں نے کہا یار کیوں نہ مل کے کیا جائے, یا یہ سمجھ لے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ کیوں نہ مل کے کر لیا جائے. میں مطلب اس چیز کا کریڈٹ خود کو نہیں دیتا, ٹھیک ہے, دونوں طرف سے ہاں ہوئی. ہاں جی, ہم ایک ٹریک پہ آ گئے. ٹھیک ہے, اب وہ جب ایک ٹریک پہ آگے تو ہم نے ساتھ چلنا شروع کر دیا, مختلف میٹنگ اٹینڈ کی ہم نے. دیکھیں ہمارے جہاں تک سورسز تھے نا, ہم ہر میٹنگ میں سب کو کال کرتے تھے, سب کو بلاتے تھے, بٹھاتے تھے, عزت لیتے بھی تھے اور ان کو عزت دیتے بھی تھے. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ خود ہی اب سڑک پہ جانا ہے تو سب کو بلا لیا, اگر کسی منسٹر صاحب کے پاس جانا تو خود چلے گئے. نہیں, اس وقت بھی سب کو بلایا. کمیونٹی آپ نے مطلب ہم نے ایک ٹیم باؤنڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کی. اچھا, اب اس کے برعکس جب وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے تھے تو وہ ایکٹیویٹی خود ہی کر آتے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. جب وہ ہمیں فون آنا کہ یار یہ فلانی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, آپ نظر نہیں آ رہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی کہ آپ اگر میٹنگ میں جا رہے ہیں ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں تو وہ آپ کو اطلاع بھی نہیں کرتے. وداؤٹ انفارمیشن وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے کچھ ایکٹیویٹیز ایسی بھی کی کہ جو اس مقصد کے لیے نقصان دہ تھی. مطلب کہ آپ کو کسی نے دعوت دی بسنت منانے کی, کتنے سال گزر گئے ہیں, اب لازمی بات ہے اب دوسرے شہر میں بسنتیں ہو رہی ہیں. کوئی ایک بندہ ثابت کر دے کہ شیخ شکیل, شیخ عامر, شیخ حکیل یا شیخ فیصل کسی ایک بسنت سے بھی لاہور پہ باہر گیا ان 25 سالوں میں, ٹھیک ہے, تو میں اس کا دیندار ہوں گا جو وہ کہے گا. ٹھیک ہے, جبکہ یہ لوگ بسنت منانے جاتے تھے. اور میرا موقف یہ, ہم کیوں نہیں جاتے تھے؟ ہم اس لیے نہیں جاتے تھے کہ لوگ کہیں گے یار کہ یہ تو اپنا تو شوق پورا کر رہے ہیں, انہوں نے بسنت کیا کھلوا لینی. عامر بھائی مجھے یہ قربانی کسی نے نہیں دی. مجھے یہ پتہ چلا کہ پشاور میں ایک بسنت کا انعقاد کیا گیا جس میں آپ 4 بردرز نہیں گئے. اس پہ بھی نہیں گئے. تو آپ نے کہا کہ جب لاہور میں ہوگی ہم نے جب ہونی لاہور میں, ہم نے کرنی لاہور میں ہی. ٹھیک ہے, اور ہماری سب سے پہلے کوشش ہے کہ میں سب سے پہلے گڈی اپنی چھت پہ اڑاؤں, اس گھر میں اڑاؤں, میرے ساتھ میرے بچے ہوں, میں اس کو بتاؤں کہ یار سیفٹی کے یہ میٹرز ہیں, یہ اچھی ڈور ہے, یہ غلط چیز ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے نہیں کرنا. ہم ان کو سکھائیں, کیونکہ یہ 25 سال کا جو گیپ آیا نا, اس میں بچوں کے پاس صرف موبائل گیم, پب جی اور مختلف چیزیں آ رہی ہیں. آنکھ خراب, دماغ خراب, ذہن خراب, کمزور. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بچوں کو آپ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی پرووائڈ ہی نہیں کر سکتے. تو ہم تو ان کو ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جانے کے لیے یہ قربانی دے رہے تھے, دیتے رہیں گے اور دی ہے. ایک عامر بھائی, اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ ظاہری بات ہے زیادہ سے زیادہ رنگ ہی کالا ہوندا سی نا, پر ماں تے پیو نوں پتہ ہوندا سی کہ منڈا چھت ہی ہے. اچھا, بہت بھی بڑا کوئی بہادر بچہ ہوتا تھا تو سگریٹ پی لیتا تھا, لیکن نہ کوئی آئس, چرس, شراب, اس طرح کی معاملات. آپ جب میں اپنے گھر میں رہوں گا نا, تو میں نہ تو اپنے گھر میں سگریٹ لا سکتا ہوں, نہ میں کوئی غلط چیز لا سکتا ہوں, اور نہ گھر بیٹھ کے میں کوئی غلط کام کر سکتا ہوں, کیونکہ چھت ہے, چھت پہ بڑا بھی کوئی بھی آ سکتا ہے,
چھوٹا بھی کوئی بھی آ چھاپا- سکتا چھاپا ہے, جس کو چھاپا پڑ. اچھا اب ہم مطلب میری بات ایسے ہے کہ میں والد صاحب سے چھپ کے گڈی اڑایا کرتا تھا جب میں چھوٹا تھا, بالکل چھوٹا تھا. تو جب والد صاحب نے مجھے پتا چلنا نا چھت پہ آ رہے ہیں تو میں نے گڈی توڑ کے چھوڑ دینی. اب وہ والد ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ کچھ کر رہا تھا. اب انہوں نے بھی اس طرح کر کے دیکھنا کہ نیچے ڈور پڑی ہوئی ہے, میں نے وہ ڈور بھی پاؤں مار کے نا نیچے کر دینی, چھپا دینی. مطلب اتنا ڈر ہوتا تھا. اب آپ کے سامنے آپ کے بچے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ صحیح ویڈیو چل رہی ہے یا غلط چل رہی ہے, ان کو کوئی لحاظ نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ساڈا ابا جی کا اندر آ گئے نے کہ اسی نہ ایسا کریے. بچہ چپ نہیں نہ کر رہا ہوندا تے ماں موبائل دے دیندی. جی بالکل, کھانا نہیں کھا رہا, ماں نے موبائل پکڑا دینا, کارٹون ڈوریمون لا لا تو کھانا کھا لا. مطلب آسانیاں ڈھونڈ تسی میرا سوال گول کر گئے ہو. نہیں سر, میں واپس اسی پہ آ رہا ہوں, ہم ڈی ٹریک ہو گئے تھے. اچھا جی, اب جب ایسا ہونا شروع ہوا تو ہم نے ہمارے جو اس وقت جو لیگل ایڈوائزر صاحب تھے, میں نام ہی نہیں لیتا کسی کا, ان کے پاس ایک میٹنگ رکھی گئی اور ہمیں بلوایا گیا کہ جی یار آپ لوگوں سے یہ گلا ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا گلا ہماری سارا آنکھوں پہ. میں نے کہا جی اگر گلا کر رہے ہیں تو گلا کو ثابت بھی کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے گلا کیا اور میں کہوں سر سوری, میں سوری ایسے نہیں کہتا. میں نے کہا جی آپ مجھ پہ وہ گلا ثابت کریں. انہوں نے وہ جب چیک ہوا تو وہ جس نے گلا کیا تھا وہی غلط قرار پائے, اور یہ ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ ہوا. اچھا اسی اسنا میں نا ہم چلتے چلتے نوک جھوک کرتے کرتے گرتے پڑتے 24 سے 25 میں آ رہے تھے. ہمیں ایک ریفرنس سے جی گوگی ملک صاحب نے اپروچ کیا. اب میں تھوڑا سا پریکٹیکل انسان ہوں, مطلب میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتا. آپ مجھے کہیں گے نا عامر بھائی بات ایسے ہے, تو میں کہوں گا بھائی جان پہلے وہ بات ایسے ہوئی کیسے, پہلے مجھے وہ سمجھائیں, مجھے اس کا فارمولا دیں, اس کی ٹیکنیک دیں. اگر مجھے وہ انڈرسٹینڈ ہوگی تو پھر میں اس کے لیے اسپیکیبل ہوں گا. اب جب گوگی ملک صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے ہمیں کچھ باتیں بتائیں کہ یار آپ نا ایسے کرو کہ سیف کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن میں نا مجھے مرج کر لو, مجھے ایڈ کر. گوگی ملک صاحب نے آپ کو کہا؟ اچھا جی, بلکہ ہماری پوری ٹیم کو کہا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے شیخ شکیل صاحب سے یہ بات کی. اچھا اب جب یہ باتیں ہوئیں تو ہم نے لازمی بات ہے کہ ہم اکیلے تو نہیں ہیں, ہم نے سب کو بلایا. انہوں نے کہا جی ابھی فیصلہ نہیں کرنا, تو اس کو بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, لیکن میں نے پھر ایک بات کی, میں نے کہا جی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی. ایک بندہ کہہ رہا ہے جی سارا اسپانسر میرا, سارا لینا دینا میرا, ساری ذمہ داری میری, آپ مجھے صرف اپنی ٹیم میں شامل کر لیں. میں نے کہا جی یہ کوئی بری بات نہیں ہے, ہمارے پاس لوگ آتے رہے ہیں, جاتے رہے ہیں, ملتے رہے ہیں, چلتے رہے ہیں, بچھڑتے رہے ہیں, پھر آتے رہے ہیں. تو اگر یہ 2 بندے آ جائیں گے تو یار کوئی اس میں ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ نے سوچا ہم فارورڈ بلاک بنا لیں اس میں؟ ہاں جی بالکل. میں نہیں فارورڈ بلاک ایسے نہیں بنا, پھر وہ بھی بتاتا ہوں, اس کی ریزن بھی بتاؤں گا آپ کو. اچھا اب یہ فارورڈ بلاک ہے؟ یہ فارورڈ بلاک ہے ہی نہیں. یہ تو آپ نے اپنی جماعت بنائی ہے نا. نہیں, جماعت بنائی نہیں ہے جی, یہ بنوائی گئی ہے. میں اس کی ریزن دیتا ہوں نا. آپ کی آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن رجسٹرڈ بھی ہے؟ جی بالکل ہے, اور میں بڑی تعریف سن رہا ہوں, لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. موچی میں نے بڑی ہو یہ بڑی مشکل بات ہے کہ موچی ہولڈ کیا. میں یہاں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن جو ہے اس کا نام رجسٹرڈ ہے, اس کا لوگو رجسٹرڈ ہے, اس کا ابھی ایسوسی ایشن جو ہے ابھی رجسٹرڈ ہونی ہے. ہم وہ بات کریں گے جو ہے, ٹھیک ہے, ہم غلط بات نہیں کریں گے. آل پاکستان کائٹ فلائنگ رجسٹرڈ ہے, نام رجسٹرڈ ہے, نام رجسٹرڈ ہے, اور اس کا لوگو رجسٹرڈ ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ نے یہ بنائی, آپ پہ لوگوں کا اعتماد میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے جوک در جوک رابطہ کر رہے ہیں. ان کو یہ لگا کہ یار یہ صحیح پلیٹ فارم ہے نا. بالکل شکیل بھائی, آپ یعنی کہ آپ لوگوں کو محنت نظر آ جاتی ہے, جو ڈی ٹریک کر رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو وہ بھی نظر آئے. لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں, بالکل جی, بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. لوگوں نے آپ سے رابطے کیے, لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا, آپ نے پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کے اس کی ممبرشپ کرنی شروع کی, اور آپ کو اس کا رسپانس آیا جو ابھی تک آ رہا ہے اسٹیل. میں عقیل بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایس او پیز بن گئے ہیں حکومت, کیونکہ آپ اسپوکس پرسن بھی ہیں آل پاکستان کے, کیونکہ اسپوکس پرسن وہی ہوتا ہے جس کی اسپیکنگ پاور بڑی, اس میں تھرل ہوتا ہے ان کا. ایس او پیز بن گئے. ایس او پیز میں ہمارے کئی سینئر جرنلسٹ ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اعتراضات کر رہے ہیں کہ یار یہ بار کوڈ کیسے لگے گا, یہ 18 سال والا تعین جو کیا ہے وہ کیسے ہوگا. وہ یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے, یہ جو ابھی بھی ایس او پیز احتیاطی تدابیر پنجاب حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہیں, وہ بار کوڈ بھی چھوڑ دیں, 18 سال والا بھی چھوڑ دیں,
ये बसंत पूरे पंजाब में एक टाइम पे होगी या खाली वॉल सिटी चार दीवारी के अंदर होगी, ये क्या डिसाइड कर रहे हैं आप? इस पे मुझे बताएं। डोर का भी पता है, गुड्डे का भी पता है, और ये जो रजिस्टर्ड दुकानदार है इसके बारे में मुझे बताएं कि वो रजिस्टर्ड दुकानदार जो है वो कहीं भी गली मोहल्ले में दुकान रजिस्टर करवा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले तो आप मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए और हमारे से जो है ना आप इस हवाले से काइट फ्लाइंग के हवाले से जो है ना वो बात की। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो SOPs बनाए गए हैं कि जी जो कि हर जगह जो शॉप्स की आपने मेरे से बात की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि रजिस्टर्ड जो दुकानदार है, जो रजिस्टर्ड दुकानदार है, वो कहाँ पे होंगे? वो जो कोई हुकूमत पंजाब की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है कि मैं अपनी दुकान, वो कोई आपने कोई मार्केट कोई उसका तयन किया है कि किसी जगह जगह भी कोई चीज़ हो सकती है? जी, उसका बिल्कुल तयन किया गया है। उसमें दो हमारे पास मार्केट्स थी, एक तो मोची दरवाज़ा जो कि आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी, और उसके बाद बागवानपुरा। ये दो मार्केट्स जो है ना ये हमने नॉमिनेट करवाई गई थी गवर्नमेंट को कि ये मार्केट जो है ना ओपन होंगी। उसके अलावा किसी भी जगह कोई इसका जो है काम नहीं कर सकेगा। कोई ये नहीं है कि गली गली जो लोग हैं वो जाके शॉप्स पे ये काम करना शुरू करें, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको प्रॉपरली जो है रजिस्ट्रेशन होगी इसकी और वो गवर्नमेंट ही करेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो ना हमारी एसोसिएशन कोई इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट करेगी, ना कोई और कर सकेगा। जैसा कि पहले होता था कि जब हमारी एसोसिएशन नहीं थी तो दूसरी एसोसिएशन अपना किरदार जो भी अदा करती थी, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, वो क्या करते थे कि जी एक पर्ची होती थी और पर्ची को जो है ना वो एक उसकी गवर्नमेंट की अगर उसकी 50 रुपये उसकी कीमत है तो वो 5-5 हज़ार में जो है ना उन्होंने सेल कर दिया, और उससे जो है ना काफ़ी नेगेटिविटी जो है ना वो फैल रही थी। लेकिन हमने उसी नेगेटिविटी को ख़त्म किया और लोगों में ये शौर दिया है कि ये वाहिद एक ये एसोसिएशन है जो ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है, जो कि बिल्कुल जो है एक पैनी के लेने के रवादार नहीं है। और हमने गवर्नमेंट के ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली है कि गवर्नमेंट ही इसको लेके चले। इसमें जो है धागा बनाने वाले, काइट बनाने वाले, डोर लगाने वाले, एवरीथिंग ऑल जो भी इससे मुंसलिक है वो सारे उनके साथ गवर्नमेंट के साथ उनका अलहाक रहेगा और उन्हीं के थ्रू जो है ना वो रजिस्ट्रेशन होगी। ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सिर्फ अंदरून शहर की होएगी, वॉल सिटी के अंदर होगी कि पूरे लाहौर में या पूरे पंजाब की टाइम पे? जी पहले तो मैं आपको लाहौर की बात बता देता हूँ। इसके ऊपर जो है हमारी लास्ट मीटिंग होनी थी जो कि फ्राइडे को नेवर आपको पता ही है वो कैंसिल हुई है, और इस मीटिंग के बाद पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक एरियाज़ कौन से हैं और कहाँ कहाँ वो करना चाह रहे हैं, कि वॉल सिटी में करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा जो कहना ये है कि हम पूरा लाहौर मांग रहे हैं, हम पूरा लाहौर मांग रहे हैं। और लाहौर आपको पता है कि इस टाइम छोटा सा नहीं है, और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ख़ास तौर पे जब ये वहाँ पर हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने वॉल सिटी का नाम दिया था। तो प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा था कि वॉल सिटी में आप कर रहे हैं, लेकिन बट हवा का रुख अगर शहर की तरफ होगा तो काइट को कैसे रोका जाएगा? और वो काइट जब जाएगी वहाँ पर तो अगला बंदा जो छत पे होगा या रोड पे होगा उसको अगर वो पकड़ेगा तो उसके ऊपर क्या आपका इम्प्लीमेंट होगा? तो ये जो है एक तो ये चीज़ हमने जो है ना उसको लेके चल रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि पूरे लाहौर में हो और हर बंदा जो शहरी जो है लाहौर की जो पाकिस्तान की अवाम है, जो लाहौर को तो आपको पता है हब माना जाता था बसंत के हवाले से, तो हर एक बंदा जो है ना वो इन्जॉय करना चाहता है, क्योंकि उनके कई ऐसे घर हैं जो कि बाहर से भी आने हैं, उनके मेहमान भी आने हैं। ऐसा गेट टुगेदर होना है कि एक दफ़ा फिर वही रंग बिखर जाएगा। ये जो है मैं अब अपने बड़ों से पूछता हूँ, शकील भाई जी प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, अगली मीटिंग फिर करते हैं, मुझे ये बताएं कि हम फरवरी में बसंत मना रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो आपने SOPs हुकूमत के पंजाब के साथ मिलकर डिसाइड की है जी, इन्हीं SOPs पे पूरे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह। मोटी डोर के साथ नहीं जी, 9 प्लाई चरखी के साथ नहीं, 7 तावे गुड्डे के साथ ना ना नहीं। आप यानी कि लाहौर की हर छत पे बसंत होगी इंशाल्लाह। कोशिश हमारी बड़ी है, कोशिश बहुत है कि पूरे लाहौर में हो। देखिए मैंने ये सेकंड हमारी मीटिंग थी तो उन्होंने कहा था जी वॉल सिटी के अंदर होना चाहिए, तो मैंने वहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था। मैंने कहा था लिशारी साहब मुझे ये बताएं कि आप वॉल सिटी में कर लेते हैं, चलिए कर लें जी। तो बाकी जो शहर है वॉल सिटी में तो बंदे रह ही नहीं है, वहाँ पे तो पठान रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, ये गोडाउन बन गए हैं।
اور وہ چھتیں بھی نہیں اب ویسی رہی کہ آپ ان چھتوں پہ چڑھ کے 10-10 20 بندے اوپر چڑھ کے تو آپ کریں, کمزور چھتیں ہیں. بڑی ورکنگ ہے, میں دیکھا وہاں جی میں بڑی الحمدللہ ورکنگ بالکل. ہے. اب میں نے ان سے کہا جی اب یہ ایک آپ نے ایک ایریا ڈھونڈ لیا ہے, تو میں کہا جی باقیوں نے تو وہ ہمارے سر کھول دینے ہیں. انہوں نے کہا ادھر آؤ, تہاڈی اسی تسی تسی صرف وال سٹی جی کرانی سی تے ساڈے کولوں تسی اینا ساڈے کولوں پروموشن لیتی ہے تسی ساڈے کولوں. تو وہ بھجن یہ شکیل بھائی مجھے ایک سوال بتائیں, وہ میں ذرا تھوڑا سا تنگ کرنا چاہ رہا ہوں, میرا رائٹ ہے نا, میں پوچھ سکتا ہوں؟ بسم اللہ جی. شکیل بھائی خدا نہ خاصہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, اگر اس فیسٹیول کے دوران ڈور پھرنے سے کسی کا گلا کٹ گیا تو اس کا پرچہ کس پہ درج ہوگا؟ گورنمنٹ پہ, انتظامیہ پہ, یا یہ جو ایسوسیشنز ہیں ان پہ؟ دیکھیں یہ ہم نے بات کی تھی نہیں, دیکھیں اللہ نہ کرے جی, ہم کسی کی جان اللہ معافی دے, ہم یہ بھی بات نہیں کرتے کہ جی روزانہ اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے. نہیں نہیں, جو ریالٹی ہے اس کے اوپر بھی بیان دینا چاہیے. دیکھیں ہم نے سب سے پہلے اپنے ایس او پیز میں روڈ جو ہے وہ لازمی جو قرار دے دیا گیا ہے. روڈ ہر موٹر بائک کے اوپر چڑھے گا. روڈ یو والا لگے گا یا نہیں, وہ جو سیدھے میری موٹر بائک پہ لگا ہوا ہے جی, میرے موٹر سائیکل وہ ایل شیپ کا لگے گا روڈ. اور ہم نے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ٹائم, مثلا بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ جی 3 مہینے رہ گئے نے, وہ بھائی 4 مہینے بھی ہو جاتا تو کوئی ایشو نہیں گا, گرمی بھی آ جائے تو کوئی ایشو نہیں, بسنت ہونی چاہیے, فیسٹیول ہونا چاہیے. ڈکا ایک جڑا تہاڈا 25 سالوں تو لگا سی اج کھل گیا ہے, تو یار ذرا صبر کرو. تسی صبح موبائل دے تے بیٹھ دے ہو تے صبح لے کے شام تک وہ میں کہنا جی ایسی وہ بدھانی پھیرتے ہیں کہ بس اگلا بھی سوچ رہا ہوتا ہے 1000 2,000 میسیج جڑے نا وہ آ رہے ہوندے نے. وہ یعنی کہ بندہ بھی جڑا نا خود بھی خراب ہو جاتا ہے کہ یار یہ کی کرتے پے نے. تو میں سارے دوست بھراواں نوں جڑے فلائر نے میں انہاں نوں یہ دسنا چاہنا کہ بھاجی تہاڈی مہربانی ہے سکول کرو. اگر اپریل دے وچ بھی چلا گیا نا تو کوئی مسئلہ نہیں گا, مئی دے وچ بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ. وہ پہلے تہاڈا کی خیال ہے بسنت آندیاں نہیں گرمی دے وچ, گرمی چ بسنت سے بھی تو ریگولر اثر دی نماز پڑھ کے تو بندہ چھاتے گڈی اڑاندا نہیں, اسی سارے اڑاندے سی جی. تے کیا اسی جدوں مئی جون دے وچ اسی جا کے گراؤنڈاں 'چ پتنگاں نہیں اڑائیاں 3 بجے اتنے بالکل انج سورج جڑا ایتھے آیا سوا نیزے تے ہوندا سی اتنے بھی پتنگاں اڑا رہے ہوندے سی. تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. آپ ذرا 18 سال سے کم عمر بچے والی شرط پہ آپ لڑائی سر وہ انشاءاللہ کریں گے جی, ضرور کریں گے. کیونکہ اب دیکھیں ہم تو بڑے ہو گئے, ہم ماشاءاللہ 60 سال عمر ہو گئی ہے. اب وہ میرا بیٹا ہے, اگر وہ 18 سال کا ہے تو اس کا بھی شوق ہے, اس کا بھی دل کرے گا کہ یار میں پتنگ اڑاؤں. یا وہ 17 سال کا ہے. تو میں مریم صاحبہ سے آپ کے تواضع سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس جو آپ نے پوائنٹ جو 18 سال کا لیا ہے اس کو آپ پلیز اس کو کنڈیم کریں. یہ 18 سال والا ہمیں نہیں چاہیے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, اور میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے ہماری ایسوسیشن کی طرف سے بھی. تمام دوستوں کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. 25 سال بعد ایک فیسٹیول کی ہونے جا رہا ہے اور ایک امید جاگی ہے یہ شوق رکھنے والوں میں, اور یہ بہت مزے کا شوق ہے. اور کئی لوگ تو دل برداشت ہو کے پاکستان اس وجہ سے نہیں آتے کہ یار وہ کہتے ہیں کڑی گڈی اڑ دی, تو کئی جا کے وہیں پہ دریا کے سمندر کے کنارے جا کے گڈیاں چھوٹیاں اڑا لیتے ہیں, تو اپنا چس پورا کر لیتے ہیں. پنجابی میں چس کہتے ہیں نا, بڑا بڑا چس ہے کہتے. تو آپ کی مہربانی ہے آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسیشن اور 4 بردرز کی طرف سے آپ کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. اور جو ایس او پیز آپ بنا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ ایس او پیز ہماری بہتری کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. میرا بڑا پیارا چھوٹا بھتیجا بھی شیخ عامر صاحب کا بیٹا, وہ ابھی آپ کو پتہ نہیں کدھر چلا گیا, میں اس کا انٹرویو کرنا تھا. وہ کہہ رہا تھا بابا پابندی کھل گئی ہے, تو بڑے بابا کے پاس جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آ گیا چلے چھت پہ چلتے ہیں. تو انہوں نے بڑی مشکل اس کو سمجھایا کہ نہیں, یعنی کہ یہ ہم نے اپنی ثقافت بچوں کو دے کے جانی. ہمارے بڑے اپنی ثقافت ہمیں دے کے گئے, کئی دنیا سے چلے گئے, کئی زندہ ہے جو زندہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ہے. اور ہم نے ان کی ثقافت کو لے کے آگے چلنا, پر ہماری جب ہمارے پاس آئی تو ہم نے اس کو خراب کر دیا. 25 سال بین 25 سال ایک ایسے تہوار کو, ایسے فیسٹیول کو ہم نے اپنے شہر سے اپنے سے دور کیا جس میں حکومت کی کوئی غلطی نہیں تھی. یقین جانیں اس فیسٹیول بند ہونے میں حکومت کی کوئی غلطی نہیں تھی. اس فیسٹیول بند ہونے میں ہماری غلطی تھی, ہماری اپنی غلطی تھی. غلطان تھے ہمارے, جو
جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا, جو ہمیں پچھتاوا ہو رہا ہے کہ یار ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں تب روکنا چاہیے تھا, ہمیں کرنا چاہیے. لیکن کیا ایک بندہ اپنی لڑائی اپنی بہتری کے لیے کر سکتا ہے, دوسرا بندہ پھر مافیا انوالو, کیا کیا آیا, دشمن ممالک نے ہمارے ساتھ کیا کیا, اتنا ریونیو اکٹھا ہونا, یہاں پہ ٹورسٹ نے آنا, یہاں پہ فارنرز نے آنا. پاکستان خاص طور پہ لاہور شہر میں ہوٹل بکنگ ختم, کمرے رومز ختم ہو جاتے تھے, گھروں کی بکنگ ختم ہو جاتی تھی. اربوں خربوں, اب تو اربوں خربوں ڈالر کے حساب سے ریونیو اکٹھا ہوگا. یہ جو فور بردر اور آل پاکستان یا دوسرے بھی ہمارے دوست احباب جو یہ شوق رکھتے ہیں, وہ محنت کر رہے ہیں کہ یار پاکستان میں اور پنجاب میں خاص طور پہ یہ پتنگ بازی کھل جائے. آپ کو نہیں پتہ, یقین جانے اتنا روزگار اکٹھا ہوگا, جو لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں ان کو اتنا روزگار ملے گا, اور پاکستان میں اتنا ریونیو آئے گا, اتنا ریونیو آئے گا. یہ میں شرط لگا کے آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ میرا یہ آج والا پروگرام اپنے پاس سیو کر لیں, ہم تین آپس میں دوست بھی بیٹھے ہیں, ایز اے وٹنس آپ اس کو سیو کر لیں. ایک دفعہ یہ فیسٹیول کرا لیں اور SOPs کے مطابق کروا لیں. اتنا ریونیو اکٹھا ہوگا, اتنا ریونیو اکٹھا ہوگا کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور آپ لوگ اتنے خوشحال ہوں گے. کم از کم کروڑوں کی تعداد میں جو میکر ہیں, پتنگ گڈی میکر بنانے والے جو ہیں, وہ بے روزگار ہیں, ان کی فیملی آگے کوئی ہنر نہیں سیکھ پا رہی ہے. ہوٹل والے, کپڑوں والے, رنگ والے, ساری اس سے یہ ایک چیز نہیں ہے یا دو چیزیں نہیں ہیں, اس میں بہت سارے عوامل شامل ہوئے ہیں. میوزک والے, کھانا پکانے والے. میوزک پہ تو بندی لگ گئی ہے, وہ نہیں, لیکن دیکھیں جو آپ اب ایک لائٹ میوزک تو سن سکتے ہیں, وہ تو سنیں آپ, وہ دھوم خود گئے آپ بالکل. دھوم دھڑکا تو نہیں, مطلب آپ دیکھیں نا سب کا روزگار اس میں بحال. فائرنگ نہیں ہوگی, فائرنگ دیکھیں پاڑا نہیں ہوگا. ہاں جی, ہمارے بھی پاڑا نہیں ہوگا. میں آپ کے چینل سے نا ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والے سننے والوں سے کہ دیکھیں, سب سے پہلے نا حفاظت ہم نے خود سیکھنی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے کہ یار یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے. ہم نے اپنی جان کی حفاظت خود کرنی ہے. بھائی جان نے ایک سوال کیا کہ جی اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا, اگر میری بائک کے آگے سیفٹی راڈ لگا ہوا نا تو کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوگا, چاہے وہ غلط ڈور ہو چاہے وہ صحیح ڈور ہو. عامر بھائی لوگ پھر یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کیا سیفٹی راڈ لاندے میں لادا کسی وزیر نے فیکٹری کھولی تو رشتہ دار نے ہوتے وکدے پہ. نہیں دیکھیں, اگر آپ ایک سیفٹی راڈ آپ خود بنوا کے لگوا لیں, نہ کسی سے خریدیں. یہ کسی وزیر کی فیکٹری نہیں ہے, یہ کسی کا لینا دینا نہیں ہے. ایک 200-300 روپے کی چیز ہے جس سے آپ کی جان بچ رہی ہے. آپ 200-300 روپیہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں ضائع کرنا گوارا کرتے ہیں, لیکن اپنی جان اور اپنی موٹر سائیکل کی شان کو ختم کرنا گوارا نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر میری بائک پہ سیفٹی راڈ لگ جائے گا تو میں ون ویلنگ نہیں کر سکتا. ون ویلنگ تو غلط ہے نا, غلط ہے نا. تو اگر میرا بیٹا بائک لے کے جانے لگا نا یا میرا بھتیجا, تو میں اس کو کہتا ہوں یار یہ بغیر سیفٹی والی راڈ کے بغیر نہ لے کے جاؤ, سیفٹی راڈ والی لے کے جاؤ, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ اس کو آگے سے ون ویلنگ نہیں کر سکے گا. وہ اس کو جائے گا, وہ اللہ کے سپرد گیا اور اللہ کے سپرد ہی واپس آئے گا. اپنی جان کی حفاظت خود کرنا پہلے سیکھیں. پیغام دیں گے آپ لوگوں کو ابھی تک کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز, اور جو ابھی ایک فروٹ ملا آپ کو ایک بڑا اچھا. سر دیکھیں, یہ فروٹ نا بینیفیشری تب ہوگا جب یہ پک کے کھانے کے لیے مل جائے گا. لگ گیا اب یہ لگ گیا نا, تو اب ہم نے اس فروٹ کے پودے کی حفاظت بھی کرنی ہے. بھائی آپ کیا پیغام دیں گے؟ میرا سب دوستوں بھائیوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کریں, اپنے گھر کی حفاظت کریں. آپ کی جان کی حفاظت ہوگی, بڑی خوشحالی رہے گی. بس میرا اتنا ہی میسیج ہے. عقیل بھائی آپ کیا میسیج دیں گے فصل کے حوالے سے؟ ابھی تک جو بھی حکومتی اور مذاکرات آپ کو پبلک کو کیا میسیج دیں گے؟ جی, میرا تمام جتنے ہمارے پاکستان کے عوام ہیں, خاص طور پہ لاہور میں کیونکہ بسنت ہونے جا رہی ہے, تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ SOPs کو فالو کریں. کم سے کم اپنی موٹر سائیکل کے اوپر راڈ ضرور لگوائیں, اور راڈ لگا کے اپنی جان بھی بچائیں اور فیسٹیول کو بھی محفوظ بنائیں. اور یہ سب کے لیے بہتر ہے, اور ملکوں کی پہچان فیسٹیول سے ہوتی ہے. وہ کوئی بھی ملک جو ہے نا, وہ اپنے فیسٹیول ختم کر کے اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری بات کچھ سمجھ بھی لگی ہوگی. کچھ تلخ باتیں بھی ہیں, آپ صدر حادثہ چھوٹے بھائی بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, معاف کر دیا کرو, گناہ گار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے والدین کی عزت کیا کریں, ان کا ادب کیا کریں, ان کا احترام, ان کی خدمت کیا کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.